اب وہ وقت مسعود آیا جس کا ہمیں بہت ہی دیر سے انتظار تھا، یعنی اب آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں ایک ایسے خطیب جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، جن کی شرکت اکثر جلسوں میں کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، جس سے میری مراد جامع شریعت و طریقت خطیب الہند حضرت مولانا سہراب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم، نائب ناظم امارت شرعیہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ سے ہے۔ حضرت کو میں نہایت ادب کے ساتھ آواز دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی و ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو مصفا و مجلہ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج کے اجلاس کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ جس عنوان سے منعقد ہوا ہے، بینر کی پیشانی پر وہ عنوان لکھا ہوا ہے، پا جا سراغ زندگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر، جس کو آج کے جلسے کا عنوان بنایا گیا ہے، اگر پوری ایمانداری کے ساتھ اور جذبہ عمل کے ساتھ اس کی حقیقت کو پا لیا جائے تو آج کا مقصد بھی پورا ہوگا اور اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ حاضرین کرام، یہ جلسہ ایک تعلیمی مرکز کے سائے میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں بچوں نے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تعلیم پائی ہے، ایمان کی باتوں کو سیکھا ہے اور ایک ایسی تربیت اس کو ملی ہے کہ وہ تربیت نہ صرف ایمانی تقاضا بلکہ وہ ایک بنیادی فریضہ ہے۔ میں بیٹھا بچوں کی باتوں کو سن رہا تھا، اس بات کا احساس ہوا کہ جن اساتذہ نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، یقیناً انہوں نے بہت ہی محنت اور جانفشانی کا ثبوت دیا ہے۔ آج وہ معصوم بچے جن کی زبان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے، ایمان کے بول ہیں، اور آج وہ نبی کی باتوں کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ قوم کا وہ سرمایہ ہے کہ اگر یہ سرمایہ اس قوم کے گھر میں محفوظ رہے گا، اللہ کی قسم خدا کا یہ دین ہمارے گھروں میں چمکتا رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن ہاتھوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اللہ اس کو مضبوط فرمائے۔ جو لوگ اس کی آبیاری میں لگے ہیں، اللہ قدم قدم پہ ان کی نصرت فرمائے، اور جو بچے وہاں تعلیم پا رہے ہیں، اللہ ان کو دین کا سپاہی اور محافظ بنائے۔ برادرم، مولانا اسماعیل صاحب کا اس بات پر اصرار تھا کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں اور آپ کے سامنے کچھ دین کے تعلق سے گفتگو کروں۔ موقع ایسا کم تھا لیکن حاضری کا موقع ملا۔ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں اور کچھ درد کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات اپنی بات کہنے سے پہلے عرض کروں کہ اگر یہ جلسہ 11 بجے رات تک چلتا ہے اور ہم لوگ تقریر آپ سب کو سناتے ہیں اور آپ لوگ اسی محبت کے ساتھ باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے کہ اگر ہمارا پکا ارادہ عمل کا نہ ہو تو شاید یہ تقریر اور یہ جلسہ اپنے مقصد کے اعتبار سے کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے جو مجمع میرے سامنے موجود ہے، اللہ والا مجمع ہے، خدا پہ یقین رکھنے والا مجمع ہے،
آخرت پر یقینہ رکھنے والا مجمع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ آج دین کے اعتبار سے ہم میں کوتاہی پیدا ہوئی ہے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کو دور کرنا چاہیے، تو آپ کی طرف سے یہ ارادہ ظاہر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسی باتوں پر پوری ایمانداری کے ساتھ ہم لوگ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے عمل کو آسان فرما دے۔ حاضرین کرام، اس وقت جو دنیا کے حالات اور اس ملک کے حالات ہیں، اس سے ہر پڑھا لکھا اور ہر عام آدمی بھی تقریباً واقف ہے۔ آپ لوگ اگر حالات پہ نظر ڈالیں تو اس بات کا آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ آج تقریباً وہی ماحول جو مکے کی سرزمین پر کبھی دہرایا گیا تھا، آج ان لوگوں کی طرف سے جس کو اسلام پسند نہیں ہے، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پسند نہیں ہے، اور جس کو ان کے ماننے والوں سے کوئی دلچسپی اور محبت نہیں ہے، آج پوری دنیا میں ان کے خلاف اسی طرح کا ماحول پیدا کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اگر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پوری دنیا میں جو ماحول آپ کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف پیدا کیا جا رہا، وہ دو قسم کا ماحول ہے۔ ایک ہے دہشت اور خوف کا ماحول، اور دوسرا ہے نفرت کا ماحول۔ یعنی پوری دنیا میں یہ تأثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو مذہب اسلام ہے اور جو لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں، اگر اس زمین پر اس کو جینا ہے تو خوف کے سائے میں جینا ہوگا، اس کو احساس کمتری کے ساتھ جینا ہوگا، وہ سر اٹھا کے اس زمین پہ جی نہیں سکے گا۔ یعنی ہمیشہ خوف کی تلوار آپ کے سر پر لٹکا کر آپ کو زندگی خوف میں گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ آخر چند ہفتے پہلے نیوزی لینڈ کے مسجدوں میں جو سانحہ پیش آیا، اور جہاں اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے گئے تھے، ان جنونی اور درندوں نے جس نے اپنی جنونیت کی وجہ سے اللہ کے ان بندوں پر گولیاں چلائی، یقین مانو، اور آج کی تاریخ میں برطانیہ کی سرزمین پر جو کھیل کھیلا جا رہا اور اس قسم کے جو واقعات دہرائے جا رہے ہیں، اور ہندوستان میں بھی مختلف انداز میں ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو، ہمارے دینی درسگاہ اور ہماری شریعت کو نشانہ بنا کر جو خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس قوم کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے مذہب کے تعلق سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیں، اور یہ احساس ان میں پیدا ہو جائے کہ اسلام کے ساتھ تم جینا چاہتے ہو تو تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی خیر نہیں ہے۔ لوگوں، یہ وہ خوف کا ماحول ہے جو آپ کے سروں پہ مسلط کیا گیا، اور آج حالات پیدا کر کے آپ کو ڈرا کر، سہما کر زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا ماحول ہے نفرت کا ماحول، یعنی آپ کی ٹوپی، آپ کی داڑھی، آپ کی وہ شکل اور صورت جس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے، آج اس کے تعلق سے دنیا کے آنکھوں میں غلط تاثر پیدا کر کے، بدگمانیوں کا احساس دلا کر، اس کے بارے میں غلط احساس پیدا کر کے، آج اس شکل سے، اس صورت سے اور اس قومی اور مذہبی کلچر سے دنیا کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی منصوبہ بند کوشش عالمی سطح پہ ہو رہی ہے۔ لوگوں، لیکن میں آپ سے ایسے حالات میں جبکہ ماحول گرم ہے اور آپ کو اس بات کا احساس دلایا جاتا کہ تم اگر اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو مسجدوں میں تمہاری جان محفوظ نہیں ہے، اگر تم اس زمین پہ جینا چاہتے ہو تو اس اپنے مکان کے ساتھ تو رہ سکتے ہو، اپنے گھر کے ساتھ تو رہ سکتے ہو، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ تم کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
اس کے تہ میں اترنے کی ضرورت ہے، اور ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج کے بگڑتے ہوئے حالات میں اپنے قلم سے اپنی تقدیر لکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، زندہ قوم حالات سے کبھی گھبراتی نہیں ہے، حالات زندہ قوم کے ساتھ پیش آتی، مردہ قوم کے ساتھ حالات پیش نہیں آتی ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے قلم سے لکھنی چاہیے کہ بچہ اسی درخت پہ پتھر مارتا ہے جس پر پھل ہوتا ہے، جس پر پھل نہیں ہوتا یاد رکھو اس درخت کو پتھر کھانے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اس لیے آج کی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہم سچائی کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ اسلام کے حقانیت کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے۔ جو قوم سچائی کا مقابلہ نہیں کر پاتی وہ سازش کی بنیاد کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ آج اس نے یہ سوچا کہ برطانیہ میں وہ اسلام جو پوری طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں سے کوئی ایسا دن نہیں رات گزرتی کہ کوئی دنیا کا یہودی یا عیسائی اسلام کی چوکھٹ پر جھک کر اسلام کا کلمہ قبول نہیں کر رہا۔ آج جتنی تیزی کے ساتھ یورپی ممالک میں اسلام بڑھ رہا ہے، یہ آگ ان کے سینے کو چلا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اسلام کو بدنام نہیں کیا گیا، اسلام کے ماننے والوں کو خوف میں نہیں ڈالا گیا، تو اسلام کا نور کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ ان گھروں میں داخل ہوگا جن گھروں میں آج عیسائیت کی بنیاد پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو خوف میں ڈالا جائے، ان کے خلاف نفرت کو پھیلایا جائے، تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے جو آج اسلام کی شکل میں ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں، دولت کا نام سکون نہیں ہے، منصب کا نام نعمت نہیں ہے۔ آج ان کے پاس نوٹ کی گٹیاں ہیں، آج ان کے پاس کرسیاں ہیں، آج ان کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن ان کی زندگی سے سکون رخصت ہو چکا ہے۔ آج باپ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹا کون ہے، اور بیٹی نہیں کہہ سکتی کہ میری ماں کون ہے۔ آج ایک بیوی نہیں کہہ سکتی کہ یہی میرا شوہر ہے۔ خاندانی نظام ایسا تباہ اور برباد ہو گیا کہ آج زندگی کا سکون ان کی زندگی سے چھن چکا ہے۔ اور جب کوئی اسلام کا سچا ماننے والا اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرتا تو آج ان کا دل ان کی طرف جھکتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا نور ان کے ذہنوں میں داخل ہوتا۔ آج اسلام کے اس اسپرٹ کو، اسلام کے بڑھتے قدم کو آج دنیا میں روکنے کے لیے آج ایک ترکیب سوچی گئی، اور وہ ترکیب خوف میں مبتلا کرنے کی ترکیب ہے۔ آپ کے اندر آپ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ترکیب ہے۔ میں آج آپ سے یہ بات عرض کرنے آیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، نبی کی پاکیزہ سیرت آپ کے پاس موجود ہے، اسلام جیسا بنیادی مذہب آپ کے پاس موجود ہے۔ حالات کے طوفان اٹھے ہیں، آپ کو مردہ نہیں بننا بلکہ اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ آپ کہیے کہ حالات کا طوفان جتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمارا ایمان اتنا ہی طاقتور بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ صحابہ کی شان یہ تھی، 22ویں پارے میں اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب صحابہ دیکھتے تھے کہ باہر کا طوفان بڑا سخت ہے تو وہ کہتے تھے کہ مجھ میں گھبراہٹ نہیں آتی تھی بلکہ میرا ایمان بڑھ جاتا تھا کہ اللہ بڑے طوفان کا مقابلہ کرا کر کوئی بڑی زندگی کا مقام مجھ کو دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان والو، ایسے حالات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ نے اگر اسلام کو سچائی کے ساتھ قبول کیا، آپ کو اگر اس بات کا یقین ہے کہ اسی اسلام نے گنتی کے چند مسلمانوں کے ساتھ مکے کے طوفان کا 13 سال تک مقابلہ کیا، اور وہاں سے جب وہ سورج نکل کر مدینہ آیا تو اس کی کرنوں سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی، تو آج بھی آپ یقین کرو، یہ اعتماد پیدا کرو، اپنے یقین کو مضبوط کرو کہ وہ اللہ آج بھی ہے۔ دنیا کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وہ اپنی صدمت کے ساتھ، وہ اپنی قوت کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جو رات کے چادر کے نیچے سے چمکتا سورج روزانہ نکالتا، اور جو اندھیرے کے پیٹ سے
چمکتے سورج کو نکالتا ہے، وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کرتا اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو جنم دیتا۔ اور یہ تماشا یہ انسان روزانہ رات دن اپنے گھروں میں رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں مرغی ہے، اللہ روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈا کو نکالتا ہے اور روزانہ مردہ انڈا کے اندر سے زندہ چوزا کو باہر کرتا ہے۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے وہ آج بھی ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، اور اس اللہ کی قدرت کا کرشمہ جب دن رات کے پھیرے لگا سکتا، زندہ کے پیٹ سے مردہ اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو نکال سکتا ہے، وہ اللہ آج بھی حالات میں نیا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور جرأت دی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مایوسی کفر ہے، بزدلی کا احساس سینے میں پیدا ہو یہ ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ ایمان اور بزدلی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اسلام کو اپنی پسند سے قبول کیا، کسی مجبوری میں قبول نہیں کیا، تو آپ اپنے اللہ کی طاقت پہ یقین رکھیں۔ آپ اس بات پر پختہ اعتماد جمائیے کہ اللہ اس دین کا محافظ ہے۔ جو لوگ سچائی کے ساتھ اس دین کے دامن کو پکڑیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب وہ پریشانیوں کا استقبال ہمت اور حوصلے کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس طرح رات کی سیاہی کے اندر سے چمکتا ہوا سورج نکالتا ہے، ویسے ہی اللہ آپ کے اس مایوسی کی چادر سے ایک بلند ایسی روشنی کا مینار کھڑا کرے گا جس سے یقیناً آپ کی زندگی کو طاقت ملے گی اور آپ پھر سر اٹھا کر پوری قوت ایمانی کے ساتھ جینے کے قابل بن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو شاید یاد ہو اور جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہے کہ آج ہمارا کوئی بھائی اخبار کا پنہ پڑھتا ہے، ٹیلی ویژن کی سرخی دیکھتا ہے اور کسی حالات کی خبر کو پڑھتا ہے، آج اس کا چہرہ جھک جاتا، دل کمزور ہوتا، لوگوں میں چرچا ہوتا کہ اب اس دین کا کیا ہوگا، ہماری شریعت کا کیا ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ لیکن جس کی نظر تاریخ پہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حالات ان حالات کے مقابلے میں کم تر ہے جس کا مقابلہ آپ کے اس مذہب نے پچھلی تاریخ میں کیا ہے۔ یاد کرو اس تاریخ کو جب اس دنیا پر تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اور صرف بغداد کی سرزمین پر لاکھوں ان انسانوں کا جن کی زبان پہ کلمہ جاری تھا، ان کا سر اس لیے کاٹا گیا تاکہ اس کو جوڑ کر مینارہ بنایا جائے، اور جب ہلاکو اس مینارے کو دیکھے تو اس کی ٹوپی زمین پر گر جائے، پگڑی زمین پر گر جائے۔ اتنے خون بہائے گئے کہ دجلہ اور فرات کی ندی سرخ ہو گئی۔ ایسا خوف میں ڈالا گیا کہ ایک تاتاری عورت 10 مسلمان کو روکتی تھی اور کہتی تھی کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں گھر سے تلوار لاتی ہوں، تیرا سر قلم کروں گی۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ 10 انسان ایک عورت سے اتنا ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ وہ رکا رہتا، وہ عورت گھر سے تلوار لاتی، اس کے سر کو قلم کرتی اور یہ زبان کھولنے اور قدم ہلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے خوف کے حالات، ایسے ماحول کو اس زمین پہ پیدا کیا گیا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اب اسلام دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ زمین سے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن وہ اللہ جس نے اس قوم اور اس مذہب کو قیامت تک کے لیے پیدا کیا، اس نے اپنا کرشمہ دکھایا، اور ایسا کرشمہ کہ ایک کمزور مسلمان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری تاتاری قوم کو اسلام کی توفیق عطا فرمایا۔ شاید تاریخ کا وہ دن آپ کو یاد ہوگا جب ہلاکو کا پوتا جنگل سے شکار کر کے لوٹ رہا تھا، ایک مولوی مصفت انسان جس کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اس کا بدن کمزور، اس ہلاکو کے پوتے نے اس کو روکا، گھوڑے سے اتر گیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ مسلمان کو دیکھو تو یا تو سر قلم کر دو یا اس کا مذاق اڑا کر اس کی تذلیل کرو۔ ہلاکو کا پوتا اترا اور اس کمزور انسان سے جس کی صورت بتا رہی تھی کہ
کہ اس کا رشتہ مدینے کے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملتا ہے، اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ اے شخص بتا میرے ساتھ جو یہ شکاری کتا ہے یہ بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ یہ کوئی کمزور آواز نہیں تھی، اس انسان کے دل کو لگی، اس کی زبان سے جو آواز نکلی اس نے پوری تاتاری قوم کی قسمت کو بدل دیا۔ اس کمزور انسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میرے پاس وہ ایمان ہے جس کی برکت سے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے تب تو میں بہتر ہوں، آپ کا کتا مجھ سے برا ہے، لیکن اگر میرے پاس وہ ایمان نہیں تب تو آپ کا کتا مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے اور میں اس سے 1000 گنا بدتر ہوں۔ یہ وہ آواز تھی جو اس ہلاکو کے پوتے کے دل اور دماغ پہ پتھر اور ہتھوڑا پڑ کر کے لگی اور وہ رات بھر بستر پر سو نہیں سکا۔ صبح کو اس نے اس مولوی صفت انسان کو بلایا اور کہا کہ وہ ایمان جس کے ملنے کے بعد انسان کتا سے بہتر ہو جاتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایمان مجھے بھی مل جائے۔ اور پھر وہ ایمان کا نور ہلاکو کے پوتے کے سینے میں گیا اور اللہ نے اس نور کی برکت سے پوری تاتاری قوم کو ایمان کی توفیق دی۔ اور آج تاریخ کی سچائی ہے کہ دنیا کی 2 قوم جہاں کہیں بھی ہوگی وہ مسلمان ہوگی، ایک افغان قوم، دوسرے تاتاری قوم، وہ قوم جو اسلام کو زمین سے مٹانے کے لیے کھڑی ہوئی، اللہ نے اسی کے قدموں سے اس کی قوم میں ایمان کی تابانی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جہاں سے اسلام کو بجھانے، اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے، اسلام کی دولت کو زمین سے ختم کرنے کی پلاننگ ہوئی، اس کے لیے کام کیا گیا، جنگ کی گئی، اللہ نے اسی کے ہاتھ سے زمین پر اسلام کی حفاظت کا کام انجام دلایا۔ مسلمانوں، میں آپ کے حوصلے کو بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کے ہمت کو، آپ کے حوصلے کو اس لیے اٹھانا چاہتا کہ میرا یقین ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے قلم سے ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت کی بھیک وہیں سے ملتی۔ اگر خدا کی طرف سے جینا مقدر ہے، دنیا کا کوئی قلم میری زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے موت مقدر کی ہے، ساری دنیا مل کر مجھ کو زندگی کی بھیک نہیں دے سکتی۔ اس لیے اگر زمین پہ جینا ہے تو آپ کو اپنے مذہب کی شان کے ساتھ، اپنے مذہب کی پہچان کے ساتھ، اپنے تہذیبی وجود کے ساتھ اور اپنے اس شناخت کے ساتھ جس کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے، آپ کو زمین پر اس حیثیت کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہم صرف اپنی جان کے لیے نہیں، اپنے مکان کے لیے نہیں، بلکہ ایک دن بھی جیئیں گے تو اپنے ایمان کے ساتھ جیئیں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جیئیں گے، مسجد کی اذانوں کے ساتھ جیئیں گے۔ ہماری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا بول ہو، نبی کی سنتیں ہو، اس زمین پر ہم اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ اور وجود کے ساتھ جیتے ہوں۔ اگر یہ آپ کا حوصلہ ہوگا، آپ کا فیصلہ ہوگا، تو جس اللہ نے 13 سال تک زبردست دشمنوں کی مخالفت کے باوجود اسلام کے چراغ کو بجھنے سے بچایا، آج کی تاریخ میں وہ چراغ محفوظ رہے گا۔ آج کے حالات میں انشاءاللہ ہم خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہم بزدلی کے شکار نہیں بنیں گے، حوصلہ نہیں ہاریں گے، بلکہ ایک دن بھی جیئیں گے تو میرا یہ فیصلہ ہوگا کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں، اسی طرح یہ قوم ایمان اور قرآن کے بغیر بھی زندگی کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ میں یہ جینے کا حوصلہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، آپ کا رشتہ مذہب سے مضبوط ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس حوصلے کے ساتھ اگر اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہوا، عزت کی موت ہوگی اور اللہ کی جنت موت کے بعد آپ کا استقبال کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ان تمام حیثیت کو گم کر دیا تو شاید ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، میرا یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا اور ہم اللہ کے نزدیک
اپنے دین کے اس محافظ کے اعتبار سے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں میری گزارش یہ ہے ان تمام لوگوں سے جو آج ٹی وی میں اخباروں میں جیتے ہیں اور دنیا کے مختلف حالات کو سن کر احساس کمتری میں مبتلا ہوتے، اپنے مذہب کے تعلق سے اپنی پہچان کو کھو دیتے ہیں، آج انہیں ٹوپی پہننے میں کمزوری کا احساس ہوتا، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے میں احساس کمتری میں مبتلا ہوتا، آج اپنے کلچر کے ساتھ چلنے، پاکی کے ساتھ زندگی گزارنے، اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پہ نماز پڑھنے اور دنیا کے مختلف میدان میں اپنے دینی وجود کے ساتھ جینے میں جن کا ایمان کمزور ہوتا، میں انہیں للکار کے کہتا ہوں کہ ہمت پیدا کرو، تم سچائی کو ماننے والے ہو، تم حق کے پرستار ہو، اللہ نے جو دین آپ کو دیا اس سے کامل اور مکمل، اس سے سچا، اور جو تہذیب محمد الرسول اللہ کو ملا اس سے زیادہ پاکیزہ تہذیب دنیا کی کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس تہذیب کے ساتھ جینا، اس کلمے کے ساتھ رہنا، اس شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کے لیے فخر کا سامان ہونا چاہیے، کبھی بھی احساس کمتری کا سامان نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ احساس پیدا کر لیں گے، مجھے یقین ہے کہ پہلی سیڑھی پر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں کہ بلا شبہ ہمارا ایمان اور حوصلہ مضبوط ہو، ہم ہمت کے ساتھ جیے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک میرے سامنے کھلی ہے، اللہ نے اس پاک کتاب میں فرمایا کہ میرا ماننے والا دنیا میں جب دو چیزوں کو اختیار کرے گا، میرا وعدہ ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے بھی اس کو عزت دیں گے اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے مقام کو بلند کریں گے۔ آپ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کو پڑھیے، پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی، فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو بندہ بھی اللہ کے نام پہ صبر کرے گا اور تقوی کو اختیار کرے گا، ہم اس کو کبھی بھی رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی سائے ہونے نہیں دیں گے، اس کی حفاظت کا ہم انتظام کریں گے، اس کے لیے ترقی کی منزلیں ہم بنائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ اللہ کی کتاب میں آیا ہے۔ آج مسلمانوں میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ وہ بہت سارے موقع پر ہوش کے بجائے جوش کا کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ شاید ان کے پاس دماغ تو تھوڑا ہے لیکن اس کے پاس نفس غالب آ گیا اور بہت سارے مرحلے میں کبھی اس کو نقصان پہنچ جائے، کبھی تکلیف آ جائے، کبھی دشواری کا سامنا آ جائے تو اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہونے لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی مدد تم کو ملے تو پہلی بات یہ ہے کہ چاہے طوفان اور حالات کتنے مشکل ہو، تم اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، صبر سے کام لو، کبھی کسی کے لیے تمہارے دل میں تنگی پیدا نہ ہو، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر تم اپنے آپ کو رکھو گے تو اللہ کی مدد تمہارے قدموں پر اتر کر رہے گی۔ اور اللہ نے مثال بیان کیا کہ میرے یوسف کو دیکھو جن کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا، اندھے کنویں میں ان کو ڈالا، مصر کے بازار میں وہ بیچا گیا، لیکن یوسف نے صبر سے کام لیا، کبھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں گیا، اللہ کی مدد سے ان کی امید نہیں ٹوٹی، کبھی اپنے بھائیوں کا گلہ اور شکوہ نہیں کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، صبر کو قائم رکھا۔ میں نے یوسف کو مصر کے بازار سے غلام کی حیثیت سے بچوایا، لیکن چند دن نہیں گزرے کہ میں نے یوسف کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھا اور میں نے یوسف کو مصر کے خزانے کی کنجی بھی عطا کیا۔ لوگوں، آج کے حالات میں بھی آپ کو اللہ کی یہ کتاب تعلیم دیتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، چاہے آپ کے گھر میں تکلیف آئے، آپ کے گاؤں میں تکلیف آئے، آپ کے ملک میں تکلیف آئے، آپ کو دین کی حیثیت سے پریشانی ہو، لیکن آپ کے اندر برداشت کی طاقت ہونی چاہیے، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ حالات کتنے دشوار ہو جائے،
کبھی بھی اللہ سے آپ کا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ صبر سے کام لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد اترے گی اور ہم اس بندے کو زمین پہ نوازیں گے، دین کے اعتبار سے بھی اس کے سر کو اونچا کریں گے، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا سر اونچا ہوگا۔ اور فرمایا دوسری شان یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی نام ہے اللہ کے ڈر کا، تقوی نام ہے اللہ کے خوف کا، تقوی نام ہے اللہ کی خشیت کا۔ اور اللہ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے تقوی کو بیان کیا کہ دیکھو میرا یوسف ہے جس کو مصر کی خوبصورت ترین خاتون جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے اکیلے کمرے میں ان کو بند کیا، اپنے غسل کو اس نے نکھارا، یوسف کو دعوت گناہ دیا، کہا کہ یوسف آ، اس کمرے میں دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ رہی، میں تیرے لیے بن سور کے آئی ہوں، آج تو میرے ساتھ گناہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے بعد میں پیغمبر ہوئے، اس وقت تک وہ پیغمبر نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے آگے اور پیچھے دیکھا، اوپر اور نیچے دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا، ایسا تاریک کمرہ تھا کہ اگر میں گناہ کرتا دنیا کا کوئی ہاتھ میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے دل نے ٹھوکر دیا اور یہ احساس دلایا کہ یوسف اس بند کمرے میں بلا شبہ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ کی آنکھ یہاں بھی مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ اور یہ وہ احساس تھا جس نے یوسف کو تڑپایا۔ حضرت یوسف اس کمرے سے نکلے، اللہ نے ان کے دامن کو بچایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف نے میرے خوف کی وجہ سے گناہ کو تھوک دیا، میں نے یوسف کو نبوت کا مقام دیا، مصر کے خزانے کی کنجی ان کے قدموں پہ ڈالی۔